أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. برانتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 2 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 44 اور 45، 44 اور 45، یہ 2 آیات شامل ہیں. یہ سورۃ المائدہ کا 7واں رکوع ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اتفاق سے اس 7ویں رکوع میں 7 ہی آیات مبارکہ ہیں. لیکن یہ جو آیات مبارکہ کا جو اسلوب ہے اس رکوع کے اندر، اور اس کا جو لب و لہجہ ہے، وہ انتہائی سخت اور دھمکی امیز ہے، سخت تنبیہ ہے، تہدید ہے اس کے اندر. اور اس طرح کا انداز قرآن مجید میں بہت کم نظر آتا ہے. 3 لگاتار آیات کے اندر وارننگ موجود ہے، اور الفاظ تقریباً ایک جیسے ہیں، اور وارننگ کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ مختلف الفاظ کے ساتھ ہو رہا ہے. گویا کہ قرآن مجید کا جو عام اسلوب ہے اس کی خوبصورتی متاثر نہیں ہو رہی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، آیہ نمبر 44. آیہ نمبر 45، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. آیہ نمبر 46، 47، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ جو 7 آیات مبارکہ ہیں اس رکوع میں، اس کی خاص تقسیم ون ڈیز کی، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں. پہلی 2 آیات میں خاص طور پر خطاب ہے اہل کتاب میں سے یہود کے ساتھ، چونکہ گزشتہ دروس میں، گزشتہ آیات سے یہود کی ہی سرزنش کی جا رہی ہے. اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، جھوٹ کی طرف آتے ہیں، جھوٹی گواہی ہو، جھوٹی قسم ہو، جھوٹ موٹ کا کھانا ہو، یعنی حرام کھانا ہو، اس کی طرف دوڑتے ہیں اور فیصلہ چاہتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق. اگر فیصلہ ہوائے نفس کے خلاف آ جائے، اپنی چاہت کے خلاف آ جائے تو اس سے بھاگتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. کچھ واقعات بھی سامنے آئے کہ جس کے تناظر میں یہ آیات گزشتہ نازل ہوئی. قتل کا واقعہ ان کے ہاں ہوا، قصاص کا حکم وہ لگانا نہیں چاہتے تھے، قصاص کی سزا نہیں دینا چاہتے تھے. زنا کا واقعہ ہوا تو رجم کی سزا کو وہ نافذ نہیں کرنا چاہتے تھے. دونوں صورتوں میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسز کو ریفر کیا کہ جی اسلام عمومی طور پر اعتدال کا دین ہے، اس کے اندر نرمی اور رقت موجود ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان سزاؤں کے اندر بھی کمی ہو، تخفیف ہو. لہٰذا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دے دی تو کم از کم لوگ ہمارے اوپر اعتراض نہیں کر سکیں گے ہمارے، اور ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ نرمی کرتے تھے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر کے ہیں جس میں اتنی سختی موجود ہے، تو کم از کم ہم اس طرح سے اپنی جان چھڑا لیں گے. لیکن اگر سزا کو ہلکا بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر ہم جو ہیں یہ کہہ سکیں گے کہ بھائی ہم تو پہلے سے ہی یہی دین اور یہی مذہب کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یہ کون سے کوئی نئی بات لے کر کے آئے.
تو دونوں صورتوں میں یہود کا مقصد جو ہے وہ اپنا مقصد اپنی ہوائے نفس اپنی برتری تھی. لہذا یہاں پر پہلی 2 آیات مبارکہ میں ایک سٹرکٹ وے میں اور بڑی سختی کے ساتھ ان کے اس انداز کی تردید کی گئی ہے اور ان کو دھمکایا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے. پہلی 2 آیات. اگلی 2 آیات میں جو اہل الانجیل ہیں یعنی کرسچنز ہیں یا نصارہ ہیں ان کو بھی اسی انداز میں تنبیہ کی گئی ہے. پہلے یہود کو فرمایا کہ جو تورات ہم نے تمہیں دی ہے اس میں ہدایت اور نور دونوں موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ تم نے اس لیگیسی کو، اس روایت کو جو انبیاء سے تمہیں ملی، اللہ رب العزت نے 1000 انبیاء 2000 سال تک تمہارے اندر بھیجے، تم نے ان کی نافرمانی کی. یاد رکھو کہ اللہ کا اصول سیدھا سادہ ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، جو قوم آسمانی کتاب کی دعوے دار ہے، علم بردار ہے، لیکن فیصلہ غیروں کے طریقوں پر کرے، بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. زبردستی سے خود کو کہتا مسلمان ہے کہ میں جناب اسلامی جمہوریہ ہوں، میں مسلمان ہوں، ہمیں ماؤں کی گودوں میں اسلام ملا، ہم نے جناب اتنی قربانیاں دے کر کے ملک حاصل کیے. قوانین تو دیکھو، لکھا تم نے یہ ہوا ہے کہ سرچشمہ قرآن اور سنت ہے، قرآن اور حدیث ہے. آبادی بھی دعویٰ کرتی ہے مسلمانوں کا، عوام ہو خواص ہو، جہاں جس کا تک لگتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں تکا لگتا ہے، اپنا الو سیدھا کرنے، پھر نہیں دیکھتے اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا. جیسے ہی مال و دولت آتا ہے اس کو اڑانے کا ذرا موقع ملے سے، کوئی شادی بیاہ آئے سے، پھر دیکھو اللہ کے حکموں کو کیسے پامال کرتے. بزنس میں کوئی بہت بڑا منافع کا ذرا صورت تو نظر آئے، اس کے بعد نہیں دیکھتے آن لائن یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، یہ والا بزنس جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ والی ڈیل، یہ والا منافع، یہ والی ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ نہیں، اپنا الو سیدھا ہو رہا ہے. ہاں سال کے بعد کوئی جلوس ہے، کوئی محفل ہے، کوئی نعت کا میلہ ہے، کوئی تکا لگا، سال 2 سال بعد عمرے پہ نکل لیے صاحب آہستہ سے. اور اسی طرح سے جو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص وہ لمبا سفر کر کے آتا ہے، تھکا ہوا ہے، بال پراگندہ ہیں اور چہرے پر تھکن کے اثرات ہیں، اور بظاہر جو ہے وہ مجنون بنا ہوا ہے، اللہ کی محبت میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے. مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، پہننا حرام کا ہے، سارا کچھ حرام سے بھی ہے، پہننا اس سے جاتا ہے. کہاں سے قبول ہوں گی اس کی دعائیں؟ اس نے کیا سمجھا کہ غربا کا خون نچوڑے گا، ناجائز منافع خوری کرے گا، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گا، بہن بھائیوں کا حق وراثت دبا کے بیٹھے گا، پڑوسی کو تنگ کرے گا، اور پھر جو ہے وہ یہ سال بھر، سال کے بعد والے یہ عمل جس میں حقوق اللہ کو تو اس نے کر لیا، حقوق العباد سارے کے سارے ترک کر دیے، کہ یہ اس کا تلافی ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. تو فرمایا کہ دعویٰ آسمانی کتاب پر ایمان لانے کا اور قانون اپنی مرضی کا کہ جی یہ زمین ہے، اس پر انسانوں نے رہنا، انسانوں نے سروائیو کرنا، انسانوں کی پارلیمنٹ ہے، انسانوں کی مقنن ہے، لیجسلیٹو اتھارٹی ہے، 300-400 لوگ مل کر کے بیٹھیں گے، چونکہ یہ عوام کے نمائندے ہیں تو یہ عوام کے حق میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، لہٰذا ان میں 2/3 میجورٹی جہاں پر ہو جائے گی اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. بھئی اللہ کے قانون کی طرح فرمایا کہ سن لو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اہل تورات کو فرمایا کہ جو اللہ کے نازل کردہ فیصلوں کے مطابق اپنے معاملات کو نہیں چلاتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی تو کافر ہے. اگلی آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو فیصلہ نہیں کرتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی تو ظالم ہے، مشرک ہے یہ. اور ایک آیت چھوڑ کے پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہ تو فاسق ہے. گویا کہ کتاب اللہ کا مقصد حقیقی بیان کیا کہ مقصد حقیقی کتاب اللہ کا یہ ہے کہ زندگی کے معاملات، اپنا نظام، امر و حکم،
قضاء و فیصلہ، اسی طرح سے ساری اجتماعی، سیاسی، قانونی معاملات، اس کے مطابق، اس کے متعلقہ جتنی ہدایات ہیں وہ ساری کی ساری پھر اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق ہونے چاہیے. ورنہ کیا ہے، مسلمان تو ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہو سکتے. قرآن مجید میں مدد کے جتنے وعدے کیے گئے ہیں وہ سارے مومن کے اوپر ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند ہو اگر تم مومن بن کے رہو. مسلمان ہیں بس ٹھیک ہے، چل رہے ہیں، جو اللہ کا وعدہ ہے، وَمِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى رِزْقُهَا، ادھر سے کک مرے گی لگے گی، ادھر سے اس کے در پہ چلے جائیں گے، ادھر سے کک لگے گی اس کے در پہ چلے جائیں گے. مسلمان نفاق اور کفر کی سرحد پہ جو درجہ اسلام ہے، 3 ڈگریز آف فیتھ، اسلام، ایمان اور احسان. اسلام انیشل ڈگری آف فیتھ، عمل نہیں ہوتا اس میں، زبان سے اقرار ہے، اقرار زبان سے. مسلمانوں کی تلوار کے ڈر سے بھی ہو سکتے ہیں، کسی لالچ کی خاطر بھی ہو سکتا ہے، کسی مفاد کی خاطر بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ اجتماعیت اور اکثریت موجود ہے مسلمانوں کی، تو اس لیے ان جیسے بن کے رہو تاکہ تمہارے معاملات چلتے رہیں. بالکل کفر کی سرحد پہ، منافقت کی سرحد پہ، جیسے کہ مفاد کی لالچ کے موقع ملے گا اڑنے کا، اڑ گئے. ابھی گزشتہ چند دن قبل جو ہے وہ ایک دل خراش واقعہ پیش ہے. مسلمانوں کی عورت ہے اور کسی ہندو کے عشق میں مبتلا ہوئی، آن لائن گیمز کے ذریعے سے 4 بچوں کو لے کر کے ہندوستان چلی گئی. ہندو کے ساتھ اس نے شادی رچائی، 4 بچے. عورت جب ڈوبتی ہے تو پورا مستقبل لے کر کے ڈوبتی ہے، مسلمانوں کی پوری نسل تباہ کرتی ہے. اور خامد کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ جناب سعودی عربیہ میں محنت مزدوری کرتا ہے. یہی کچھ ہوتا ہے بھائی. معاش کے لیے ہجرت کرنے کا کب سے نکل آیا قرآن و سنت سے، آج تک ہم تو یہ سمجھ ہی نہیں آئی. اچھے خاصے پہلی صف کے نمازی ہیں، خواہش یہ ہوتی ہے کہ مرے مدینہ میں لیکن اولاد پوری زندگی جو ہے وہ ویسٹ میں رہے اور نیو یارک میں رہے، لندن میں رہے اور وہاں پر کاروبار کرے، جہاں پہ ہم جناب سفید کاٹن کا لٹھا پہن کر کے چوڑے ہو کے پھریں کہ ہمارے بچے باہر. بس برانڈ کانشیس ہو، یہ نہیں پتا کہ ان کے ایمان کی کیا حالت ہے. بس پیسہ آنا چاہیے. جوان بچی کو، جوان بیٹی کو، بچوں کو چھوڑ کر کے دنیا کے دوسرے ممالک میں 4-4 5-5 سال آسان نہیں ہوتا واپس آنا. عورت کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، نتیجہ یہی ہوگا. 4 بچوں کو لے کر کے وہ وہاں سے نکل گئی اور ہندوستان کے ہندو کے ساتھ اس نے شادی کی، پوری نسل کو ڈبو دیا اس نے. مسلمان کفر کی سرحد پہ کھڑا ہو رہا ہے. اللہ کا جو تقاضا ہے وہ ایمان کا ہے، مومن بننے کا ہے. مومن جب دل کے اندر ایمان ہوگا تو دنیا کا بڑا سے بڑا امتحان بھی ہوگا تو رب العزت ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. رب العزت ہر طرح کے امتحانات سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے. ہم تو انتہائی کمزور ہیں، ہم کسی امتحان کے متمنی نہیں ہو سکتے، ہم نہ ہی اس کے متحمل ہو سکتے. اللہ امتحانات سے ہماری حفاظت فرمائے. اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. تو کتاب کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لانے کے بعد اپنے سب معاملات کو اللہ کے احکام اور اللہ کے نازل کردہ ہدایت کی روشنی میں اس کو طے کیا جائے. اس کی حیثیت صرف تبرک کی نہیں ہوتی کہ تبرک کے لیے اس کو چھوا جائے، تبرک کے لیے اس کو پڑھا جائے، مردوں کو بخشوانے کا وہ کام آ جائے. اس کے الفاظ محض تلاوت کے لیے اور مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں اترتے، بلکہ عملی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. عملی زندگی میں تبدیلی ہے یہ میری عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے اس طرح ستایا جاتا ہوں. یہ قرآن مجید کا شکوہ ہے، فریاد ہے ماہر القادری کی زبان سے. یہ جو ہم نے قرآن مجید کے ساتھ حال کر رکھا ہے کہ قرآن کی مجلس ہوگی تو 2-4 لوگ، ہاں گانے ساز قوالی بھانڈ براسیوں کی مجلس ہوگی تو اس میں سب ٹکٹ لے کر کے آئیں گے. ٹکٹ چاہیے ہزاروں کا ہو، اس میں جوک در جوک بچوں کی انگلیاں پکڑ کے بھی جس طرف جانا چاہیں گے رب العزت اس کے راستے کھولتے. یہ زمین کا قانون رب العزت نے بنایا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جس طرف بھی جانا چاہو گے ہمارے فرشتے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا. ابھی کدھر جا رہے ہو،
نہیں جاؤ، ایک دن ہم نے طے کر کے رکھا جس دن ہم تم سے پوچھیں گے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، نازل ہم نے کیا کیا تھا اور تم نے قانون کون سا اپنایا تھا بتانا پڑے گا۔ پہلی دو کے اندر اہل تورات 44 اور 45، پھر 46 اور 47، دو کے اندر دو آیات میں اہل الانجیل، اور پھر اگلی جو آیات ہیں 3 ان میں حضور پاک علیہ السلام اور اہل ایمان، ان کے ساتھ خطاب ہے، گویا ان کو عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اہل التوراہ نے یہ کیا کہ کتاب ہم نے اتاری اور قانون انہوں نے غیروں کا اپنایا، اپنی مرضی کے مطابق چلے۔ اہل الانجیل نے یہ کیا، کتاب ہم نے دی عمل کرنے کے لیے، انہوں نے کتاب کو رکھا اپنے چرچ تک اور اپنے مقدس مقام تک، اور اس کی تعلیمات کو بھی وہیں تک رکھا، اس کے بعد باہر والی زندگی اپنی مرضی کے مطابق، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کام کاروبار، معاملات، سیاست، شادی بیاہ، سارے اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق۔ یہ مسلمانوں تم نہ کرنا، کتاب ہم نے اتاری ہے، اور تم کیا کرو کہ اس کے سارے معاملات کو مسجد تک 4 دیواری میں بند کر دو، اور مسجد کے باہر کے جتنے معاملات ہیں، تمہارا کاروبار، تمہاری سیاست، تمہارے معاملات، تمہاری عائلی زندگی، تمہارا سارا کچھ، تمہارا تعلیمی نظام، تمہارا سیاسی نظام، قانون، سارا کا سارا تم غیروں کے طریقوں پر شروع کر دو۔ گویا کہ تم نے عملی اعتبار سے اسلام اور قرآن کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ چھڑو جی مولوی صاحب، آپ کو کیا پتا یہ ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے؟ جب تک ہماری معیشت سود پہ کھڑی نہیں ہوگی تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، رشوت کے بغیر ہمارا کام نہیں بن سکتا۔ آوے کا آوا بگڑا ہوا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہر ایک افسر ملازم الا قلیل، رشوت کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ ایک ڈاکومنٹ، ایک فائل نکلوانی ہے، اس کو پاس کرنا ہے، بغیر رشوت کے گزارا نہیں۔ سال کے بعد ایک بہت بڑی محفل ہوگی، اس میں چند نعت خواں آئیں گے، ان کے اوپر جس طرح ناچنے والے ناچنے والی ہوتی ہیں، جس کی ان کے اوپر پیسے نچھاور کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر پیسے نچھاور کیے جائیں گے، ساری رات جاگیں گے اور صبح کی نماز کی توفیق بھی نہیں ہوگی، اور جی بس پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اگلے دن سے نیا کھاتا کھولیں گے، نئی فائلیں، نئی رشوت، نیا سود کا نظام، وہی قانون، وہی طریقے۔ یہ میری عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے۔ ہاں کوئی فوت ہو گیا تو مدرسے سے چند بچے بلائیں گے، وہ قرآن مجید پڑھیں گے، اور اپنے جو بچے بچیاں ہوں گے وہ موبائل کے ساتھ کھیلیں گے، وہ انتظامات کے بہانے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، قرآن سے وہ دور رہیں گے۔ بس دعا کی جو مردہ ہمارا بخشوا لیا، بڑا ہمارا بخشوا لیا۔ چلیں جی، اب نانا نانی، دادا دادی، ابا جان اللہ کو پیارے ہو گئے، عقیدت کے ساتھ الفاظ بڑے زبردست بولیں، اللہ غریق کی رحمت فرمائے، اللہ جنت میں جگہ دے، الفاظ بڑے پیارے بولے۔ ساتھ ہی ابا جی کے جتنے قرآن مجید تھی، جتنی کتابیں تھیں، وہ ساری اٹھائی، مسجد کے مولوی کے سر باندھ دی، مولانا صاحب اس کو سنبھال لیں۔ یہ ماشاءاللہ آپ نے لائبریری بنائی ہے جناب، اس کے اندر پڑھنے والا کوئی بھی نہیں آتا، اصل میں خود پڑھنے سے بھاگتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ہے کہ مسجد میں لا کر کے ہم رکھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ تم نے اس کمرے کو اپنے استعمال میں لے کر کے نا، جہاں میں قرآن مجید جچتا نہیں، تم نے وہاں پہ LCD لگایا، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے نازل کی ہے تورات، فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اس کے اندر ہدایت ہے اور نور ہے۔ کچھ لوگ اس سے یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ تورات کی تو اللہ نے تعریف کی ہے، آگے آیہ نمبر 45 میں انجیل کی بھی تعریف ہے، وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ آیہ نمبر 46 کے اندر، وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، یہی الفاظ ہیں وہاں۔ تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت اور نور ہے، انجیل کو نازل کیا، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ کئی سارے لوگ بیچارے مغرب زدہ اسکالرز، جن کے دلوں میں یہود و نصارہ کی بڑی محبت ہوتی ہے، قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھو جی، یہ جو لوگ قرآن مجید کا گھر بیٹھ کے ترجمہ پڑھتے ہیں نا، اسکالر بن جاتے ہیں، یہی حال ہوتا ہے۔ گھر بیٹھے جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں نا، گھر بیٹھے جو شخص پڑھتا ہے بخاری، اس کو آتا ہے بخار پر، آتی نہیں بخاری، اس کو بخاری شریف کی سمجھ نہیں آتی خالی ترجمہ پڑھنے سے۔ خالی ترجمہ پڑھنے سے کوئی شخص طبیب یا ڈاکٹر نہیں بن جاتا۔ اب کوئی شخص اٹھے اور 5-6 سال نیٹ سے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھتا رہے سرجری کی، ہارٹ کی سرجری کیسے ہوتی ہے، پیتے کی سرجری کیسے ہوتی ہے، پیٹ کی سرجری کیسے ہوتی ہے، چیسٹ انفیکشن کیا ہوتا ہے، 5 سال کے بعد کلینک کھول کے بیٹھ جائے، لوگ کہیں گے بھائی کس سے پڑھا ہے، کس سے سیکھا ہے، کس کے سامنے دوزانوں طے کیے ہیں، سرٹیفکیٹ کدھر ہے، ڈگری کدھر ہے؟ لوگ نہیں کھولنے دیں گے اس کو عطائی کہیں گے، جرمانہ کریں گے اس کو۔ لیکن قرآن مجید اتنا مظلوم ہے، دین اسلام اتنا مظلوم ہے
کہ پوری پرائم ایج، پرائم ٹائم 20-25 سال جب سے شعور ملا تب سے پیسہ پیسہ، 2 سے 4، 4 سے 8، پوری زندگی اس کو کھپایا. صاحب نے اپنے معاش اپنا الو سیدھا کیا، اور جب جو ہے وہ جان کے لالے پڑے ہیں 50-60 سال کی عمر میں، سارے بینیفٹس میچور ہو گئے، سب کچھ کما لیا، اب صاحب ہو گئے قرآن کے ساتھ. اب دل کے اندر جذبہ ابھرا ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کا. بھائی اس کو سوچنے پڑھنے کا کوئی میتھڈ ہوگا. گھر میں بیٹھیں گے ترجمے لے کر کے آئیں گے یا نیٹ سے سیکھیں گے، وہ پڑھتے رہیں گے، اور پھر مولانا صاحب کے اوپر لگیں گے حجت بازی قائم کرتے. مولویوں نے فرقہ بازی پھیلائی ہے، مولویوں کو کچھ سمجھ نہیں ہے، ان کو کیا پتا یہ فلانا عقیدہ کیا ہے، ان کو کیا پتا فلانی چیز کیا ہے، اور انہوں نے عوام کو لڑایا ہوا ہے، ان کو کیا پتا. یہ دیکھو یہ آیا میں یہ لکھا ہو، یہ دیکھو یہ آیا یہ لکھا ہو. بن پڑھتے جو بن پڑھے بن سمجھے جو پڑھتے ہیں بخاری، ان کو آتا ہے بخار پر آتی نہیں بخاری، ان کو بخار ہی آتا ہے، بخاری شریف نہیں آتی. گھر میں بیٹھ کے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ اسکالر بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کوئی انجینئر تو ہو سکتے ہیں پر ان کی یہ فیلڈ نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے. ان کو کیا پتا قرآن و سنت کا نور کیا ہے. دو زانوں کسی کے سامنے طے کرنے کے بعد جو نور ملتا ہے، ساری چیزیں حوالوں اور کتابوں میں نہیں ہوتی. انسانوں کے پاس سے جا کر کے سیکھنے سے جو علم ملتا ہے، جو اس کا نور ملتا ہے، وہ خالی کتابوں سے کہاں ملتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی تورات کو بھی اللہ نے نور ہدایت کہہ دیا، انجیل کو بھی کہہ دیا، لہٰذا قرآن مجید اور مسلمانوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے یہود و نصارہ کو تبلیغ کرنا. ان کے پاس بھی ہدایت ہے، ان کے پاس بھی نور ہے، قرآن خود گواہی دے رہے. تو کس چیز کی سپیریورٹی اور برتری ہے مسلمانوں کی؟ کس چیز کی برتری ہے پیغمبر اسلام؟ کیوں اتنی زیادہ عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیوں اتنا زیادہ قرآن مجید کو اوپر لے کر کے جاتے ہیں؟ ساری کتابیں پلورلسٹک سوسائٹی ہے، تو ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگ بھی حق پر ہو سکتے ہیں. اس طرح کی بڑی ساری ریشنل اور عقلی باتیں بنائی بھائی کہ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہم نے تمہیں تورات دی تھی، انجیل تمہیں دی تھی. مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو تورات بھی دی، ہم نے فلاں کو انجیل بھی دی، دیکھو تم ان جیسی حرکتوں پہ نہ آ جانا، کلام الہی کو بھلا نہ دینا، صرف اس کو مردے بخش پانے کا ذریعہ نہ بنا دینا، اس کو چار دیواری میں بند نہ کر دینا. حکم بنانا ہے اس کو فیصلے کی کتاب بنانا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. حکم بنانا ہے اس کتاب کو. مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کی بڑی حرکتیں نہ کرنا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہاں تورات ہدایت اور نور کا ذریعہ، اللہ کا کلام ہے. بھائی اس میں کون سی اللہ کی کتاب ہے؟ انجیل ہدایت اور نور ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. بھائی بعد کی بات دیکھو کہ بعد میں انہوں نے تحریف کی ہے، اس کے اندر تنزیل لفظی نہیں ہے، اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے اس میں باتیں شامل کی. ہاں قرآن مجید کا رب العزت نے ذمہ لے لیا کہ محبوب یہ جو ذکر ہم نے چونکہ یہ فائنل ہے، کیونکہ یہ آخری ہے، یہ لاسٹ ہے، یہ اپڈیٹڈ ہے، یہ ماڈرن بک ہے، تا قیامت اس نے زیر عمل رہنا ہے، سمجھنے کی کتاب ہے، عمل کرنے کی کتاب ہے. لہٰذا ہم نے سابقہ کتب کے جتنی باتیں تھیں وہ ساری اس کے اندر جمع کی. لہٰذا اب اسی کے اندر کسی کو تورات پڑھنے کا شوق ہے وہ بھی قرآن پڑھے گا، کسی کو انجیل سے سیکھنے کا شوق ہے وہ بھی قرآن مجید پڑھے گا. اور فاروق رضی اللہ عنہ سے حضور ناراض ہو گئے، انہوں نے تورات کی تعریف کی، رسول اللہ پڑھ لو. حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا، چہرہ انور منع کر دیا. تمہارے اندر اللہ کا نبی موجود ہے، آخری کتاب موجود ہے، تم تورات سے ہدایت لیتے، منع کر دیا. اور جہاں پہ لوگ اٹھتے ہیں کہ جی وہ سارے حق پہ ہیں، سارے اپنی اپنی کتابوں پر عمل کرنے کی آزادی کا ہم اس پر بات نہیں کر رہے، تو ٹھیک ہے اسلام زبردستی کا دین نہیں، ہم کم منع کر رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ قرآن مجید کو ہلکا لینا شروع کر دو، پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو ہلکا لینا شروع کر دو، یہ درست نہیں. الفاظ دیکھیں، یحکم بہا النبیون، وہ جو تورات ہم نے نازل کی، انبیاء اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے. الذین اسلموا، وہ انبیاء جو کہ فرمانبردار تھے. للذین ہادوا، کن کے لیے فیصلہ کرتے تھے؟ ان لوگوں کے لیے جو کہ یہودی تھے. الفاظ کی طرف غور کریں. انبیاء کے لیے اللہ نے اسلموا فرمایا کہ انبیاء مسلمان تھے. گویا کہ دین اسلام صرف اور صرف ایک دین، واحد دین ہے جو جناب آدم سے لے کر کے حضور تک چلا آ رہا ہے. یہ ایک روشن شمع ہے جو کہ ہر نبی آتا تھا اور اگلے کو پکڑا دیتا تھا، ہر نبی آتا تھا اور اگلے کے حوالے کر دیتا تھا. دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، شروع سے لے کے آخر تک. یہود یہ کوئی مذہب نہیں ہے،
یہ دراصل ان کی ایک فزیکل ایفرٹ، حرکت کرتے تھے وہ، ان کے عبادت کا ایک طریقہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنے لیے یہ لفظ کا انتخاب کیا، تو قرآن مجید نے بھی ان کو اسی لیے اس انداز میں ان سے مخاطب ہوا۔ تو لوگوں کے لیے یہ کہا کہ وہ یہودی تھے، انبیاء کے لیے کہا کہ وہ مسلمان تھے۔ گویا کہ اصل جو چیز ہے وہ ہے مسلمان ہونا ابتدائی طور پر، فرما بردار ہونا۔ فرمایا کہ انبیاء فیصلہ کرتے تھے جو کہ مسلمان تھے ان لوگوں کے لیے جو کہ یہودی تھے اور ربانیون، اور فیصلہ کرتے تھے الربانیین، ان میں سے جو ربانیین تھے۔ دو طرح کا طبقہ ہوتا ہے جو نبیوں کا نائب ہوتا ہے، ایک ربانی یعنی اللہ والے، اور ایک دوسرا فرمایا والاحبار، اور احبار حبر کی جمع ہے۔ یہود کے ہاں جو ان کا عالم ہوتا تھا، سرپرست، رہبر اور رہنما اور مقتدا ہوتا تھا، اس کو وہ حبر کہتے ہیں۔ حبر اصل میں وہ سیاہی کو کہتے ہیں، یا سیاہی سے لکھنے والے کو کہتے ہیں، یعنی جو کتاب کو جانتا ہو اس کو کہتے ہیں احبار۔ تو دو طرح کا جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے اور علم والے علماء، وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انبیاء بھی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اور ربانیین جو ان کے علماء تھے وہ بھی، اور جو اللہ والے تھے وہ بھی۔ گویا کہ اللہ والا صرف وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس علم ہو، علم والا وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر خشیت الہی موجود ہو۔ جس علم کے ساتھ خوف خدا نہ آئے تو وہ علم نہیں ہے، وہ نیری جہالت اور نیری گمراہی ہے۔ مارکیٹ میں دیکھو کتنے پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر، بڑے سارے اسکالر ملیں گے آپ کو، انجینئر ملیں گے، الوہیت ان کے اندر للہیت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو وہ علم کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس لیے دو رتبوں کو جمع کی، ربانیین اللہ والے، احبار اور علماء۔ فرمایا کہ یہ دو طبقات بھی انبیاء کے بعد یہ بھی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، بمستحفظ، کیونکہ ان کو نگران بنایا گیا تھا ان کتاب اللہ کی کتاب، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ گواہ کس پر تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، گواہ اس پر تھے کہ یہی کتاب نجات کا ذریعہ ہے، گواہ اس پر تھے کہ یہ کتاب ہمارے معاملات کا حل پیش کرتی ہے۔ جب تک یہ ایمان موجود تھا تو اللہ نے اللہ کی طرف سے ان کے لیے فرمان کھلم کھلا، فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرنا۔ گویا کہ جب انسان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے گا، حق بیان کرے گا، تو اس کو آئے گا، لوگوں کی طرف سے رد عمل آتا ہے، ہر زمانے میں آتا ہے۔ یہ کیا اتنا کھل کھلا اس انداز میں، یہ بات اس طرح سے، عملی طور پر تو ایسا نہیں ہوتا، پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہے، مارکیٹ میں تو ایسا نہیں ہے، آپ عجیب آسمانی باتیں کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں۔ فرمایا فلا تخشوا الناس، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، واخشونی، مجھ سے ڈرو، چونکہ میری کمپین چلا رہے ہو۔ کسی شخص کو پکڑو، وہ کہے گا میں فلاں کے ڈیرے سے ہوں، میں ایم کے ڈیرے سے، وہ چونکہ اس کی کمپین چلاتے ہیں تو وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کا ہاتھ اس کی پشت پہ ہوتے ہیں، ادھر سے فون کرتے ہیں، ہاں یار انہوں جان دے، یار انہوں جان دے، انہوں نہ کچھ کہیں یار تو میرے ڈیرے تو ہے۔ جو شخص اللہ کی کمپین چلائے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو ان پروٹیکٹڈ، غیر محفوظ چھوڑ؟ نہیں ہو سکتا۔ واخشونی، فرمایا مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، فرمایا کہ بعد والے جتنے لوگ آئے اللہ نے ان کو کہا مت خریدو میری آیات کے بدلے میں ثمنا قلیلا، بے وقت قیمت نہ لو۔ ثمن ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو قیمت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، چاہے وہ مال ہو، زر ہو، پیسہ ہو، یا فزیکل ایفرٹ ہو، کوئی مالی فائدہ ہو، کسی بھی اعتبار سے۔ تو ثمنا قلیلا کی اصطلاح رشوت کے طور پر استعمال کی گئی، بمعنی رشوت، کہ جو شخص آلریڈی کسی کام کے لیے معجور ہے، اس کا اجر اس کو مل رہا ہے، اس کی طے شدہ ایک پے ہے، اس کے باوجود وہی کام کرنے کے لیے وہ لوگوں سے پیسے لے کر کے ان کو بتائے یا ان کا کام کرے، یہ رشوت۔ ایک سرکاری ملازم ہے، آلریڈی اس کی تنخواہ ہے، ایک وہ کانٹریکٹ پہ ہے، اس کو آلریڈی ایک تنخواہ، اس کا پے اسکیجول ہے، لیکن پھر وہ کام کرنے کے لیے، ایک ڈاکومنٹ نکالنے کے لیے، ایک فائل دینے کے لیے، اس کو پاس کرنے کے لیے الگ سے پیسے، یہ رشوت، یہ سخط، یہ حرام خوری۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ہمارا اعلان ہے جو شخص نہ فیصلہ کرے، جو قوم فیصلہ نہ کرے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی تو کافر ہیں۔ یہاں پہ کافر اپنے حقیقی اور اصطلاحی معنوں میں، کافر لغوی معنی میں نہیں ہے کہ وہ انکار کرنے والے ہیں، جیسے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا تو وہ کافر ہو گیا۔ تو یہاں پر علماء ترجمہ یہ کرتے ہیں اس نے کافروں والا عمل کیا، کافر نہیں ہو گیا، ورنہ تو 95-96% آبادی ساری کی ساری کافروں کی گھوم رہی ہے، ہارڈلی کو 3-4% لوگ نماز پڑھتے ہوں گے،
تو اس حدیث کا ترجمہ یہ کرتے ہیں علماء کہ اس نے کافروں والے عمل کیے تھے. کافر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا تو مسلمان بھی اس کی روش کے مطابق اللہ کے سامنے جھک نہیں رہا, تو کفر والا عمل کیے. یہاں پر کافر اپنے اصطلاحی معنی میں اللہ کا باغی ہے, اس نے چھوڑ دیا, یعنی اللہ پر ایمان لانا گویا کہ اس نے کتاب پر ایمان چھوڑ دیا, اس نے جب فیصلہ نہیں کیا اس کے مطابق. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ, یہود کو متوجہ کیا کہ وہ قصاص سے بھاگتے ہیں. اللہ نے فرمایا قصاص تو ہم نے لکھے, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا, ہم نے ان کے اوپر لکھ دیا تھا, فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, جان کے بدلے میں جان, والعین بالعین, آنکھ کے بدلے میں آنکھ, والانف بالانف, کان کے بدلے میں کان, والاذن بالاذن, والانف بالانف, ناک کے بدلے میں ناک, والاذن بالاذن, کان کے بدلے میں کان, والسن بالسن, اور اسی طرح سے دانت کے بدلے میں دانت, والجروح قصاص, اور ہر طرح کے زخم کا بدلہ دینا ہم نے ان کو پر فرض کر دیا کہ کسی بھی شخص کی معافی نہیں ہے. طاقتور اگر کسی کو زخمی کر دے, مار دے, قتل کر دے, جیسے بنو نذیر والے لوگ کرتے تھے بنو قریظہ کے ساتھ, تو اب ان سے بدلہ نہیں لیا جائے گا, قصاص نہیں ہوگا. ہاں کمزور شخص کسی جرم کو کمٹ کرے تو اس کو سزا ٹکا کے دی جائے گی. ایسی قومیں تباہ و برباد ہو جائیں گے, ذلیل و رسوا ہوتی. حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں کئی سارے فیصلے جو جروح ہیں, قصاص ہیں, سارے کے سارے پورے ماپ تول کر کے دیے. ایک یہودی تھا, ایک مسلمانوں کی بچی کو اس نے دیکھا کہ اس نے زیور پہنا ہوا, اس نے پتھر کے ساتھ اس کا سر کچلا تاکہ زیور کو قبضہ کر سکے. وہ بچی اب بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ لایا گیا. یہودی بھی اس کی طرف سے وکیل بن کر کے آیا. اس بچی سے پوچھا گیا, مختلف قاتلوں کی طرف اور حملہ آوروں کی طرف اشارہ کر کے بچی سے پوچھا گیا. جب وہ جو یہودی تھا کہ جس نے وہ حملہ کیا تھا, جب اس کی طرف اشارہ کیا تو بچی نے جو ہے وہ سر ہلا کر کے ہاں کا اشارہ کیا کہ ہاں یہی ہے جس نے میرے اوپر حملہ کیا. حضور نے 2 پتھروں سے اس کا سر کچل دیا, ہی نہیں وہی بدلا جو اس نے کیا. ہاں اس کے اندر یہ گنجائش رکھی, الحدود تندری بالشبہات, یہ فقہی اصول ہے کہ اگر شبہ پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اب قصاص نہیں ہوگی, حد ساقط ہو جائے, تنبیہ کی جائے, اب تعزیر ہوگی, ہلکے پھلکے سزا ایسا مجرم کو ضرور دی جائے گی, لیکن بعینی سزا نافذ نہیں ہوگی اگر کوئی شخص کسی بھی اعتبار سے پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جنگ پہ گئے ہوئے تھے تو ایک شخص نے جو ہے وہ دوسرے کے منہ میں ہاتھ ڈالا اور اس نے اس کو جو ہے وہ دانتوں سے کاٹا. اس نے اپنا ہاتھ کھینچا زور سے جس سے اس کا دانت باہر آ گیا. جس کا دانت باہر نکلا وہ حضور کے پاس آ گیا, حضور مجھے اس کے بدلہ چاہیے, اس کا دانت بھی توڑا جائے. حضور نے فرمایا کہ تجھے کیا ہم اجازت دے دیتے کہ تو اونٹ کی طرح اس کا ہاتھ کاٹ لیتا, تجھے کس نے کہا تھا اس کے ہاتھ کے اوپر اس طرح سے کاٹ, تو نے کاٹا, تو نے کوشش کی ڈیلیبریٹ, اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا, اس کے نتیجے میں تیرا دانت باہر آئے, لہٰذا اس کا اس میں مکمل طور پر تو کوئی قصور ہے نہیں, لہٰذا اس کو کوئی بدلہ نہیں. تو نے اس کو کاٹا, بدلے میں تیرا دانت اتر گیا, تو اللہ نے تجھے نقد و نقد بدلہ دے دی. ہاں جس میں واضح طور پر ثبوت موجود ہو, فرمایا کہ اس میں والجروح قصاص, بدلہ. فمن تصدق به فهو کفارۃ له, گنجائش رکھی. ہاں جو شخص صدقہ کر, معاف کر, فهو کفارۃ له, تو وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوگا. لہو کی جو ہو ضمیر ہے یہ مجروح کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے, یعنی جس شخص کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے وہ چاہے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے تو اللہ بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے, اس نے اس کے بندے کے اوپر رحم کر دیا. اسی طرح سے وہ ضمیر جارے کی طرف بھی لوٹ رہی کہ جارے کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. اگر مجروح معاف کر دے گا, مظلوم معاف کر دے گا تو اللہ بھی معاف کر دے گا. اگر مظلوم نے معاف نہ کیا تو جب تک وہ اس کا حق نہیں ادا کرے گا تب تک حقوق العباد میں معافی نہیں اللہ کی طرف سے, نہ ادھر نہ آگے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو لوگ فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہی تو ظالم ہے. جہاں پہ ظالم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے کسی کو مار دیا, کونی مار دی, تھپڑ مار دیا, نہیں. ظلم جس کو کہتے ہیں ظلم عظیم. سورہ لقمان کے اندر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم, سب سے بڑا ظلم اللہ کے حق کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کہ ایمان اللہ پر لائے, کتاب اللہ کی اس پر ایمان لے کر کے آئے, لیکن فیصلہ غیروں کے مطابق کیا, یہ شرک ہے. اس لیے یہاں پہ ظالم کا مطلب کیا ہے, ای المشرکون, یعنی یہی لوگ تو مشرک ہیں جو دعویٰ اللہ پر ایمان لانے کا کر رہے ہیں, اور لیکن قانون کون سا ہے, قانون غیروں کا ہے. فرمایا کہ یہی تو ظالم ہے. اللہ بڑے سمجھ نصیب فرمائے.